بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوعاتی مطالعہ میں قرآن مجید ہے نمبر 1 سبق، اور قرآن مجید میں پہلا سوال ہو چکا ہے اور مشق میں اب دوسرا سوال ہے۔ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے۔ دیکھیے ذرا، سوال نمبر 2 ہے، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ جواب دیکھیے ذرا، قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ، پہلے یہ ہیڈنگ دے آپ، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی اور کتاب نہ آئی ہے اور نہ آ سکے گی۔ اس لیے قیامت تک اس کی اپنی اصلی حالت میں رہنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسے کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے۔ اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، یعنی ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کلام پاک، قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ تو اب تک آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں اب تک زبر زیر کا فرق بھی نہیں آیا اور نہ آ سکے گا، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک جو اس کے بارے میں سوال جو آیا ہے، قرآن کریم کی حفاظت، تو قرآن کریم کی حفاظت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تدوین قرآن، یعنی قرآن پاک کس طرح جمع ہوا، اس کے بارے میں مختصراً میں نے یہ نقشہ بنایا ہوا ہے، آپ ان کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ اکثر کلاسوں میں میں نے پڑھایا بھی ہے بالکل اسی طریقے سے۔ قرآن حفاظت قرآن پاک کے ادوار، تو 3 ادوار میں قرآن پاک جمع ہوا تھا۔ پہلا دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، دوسرا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اسی طرح تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پہلے دور کی طرف۔ پہلا دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 طریقوں سے قرآن پاک جمع ہوا۔ پہلے طریقوں کو کہتے ہیں صدری حفاظت اور دوسرا طریقہ ہے کتابی حفاظت۔ اب صدری حفاظت کو ذرا سن لیجئے۔ صدری حفاظت کا معنی ہے صدر، عربی میں سینے کو کہتے ہیں، بمعنی یاد کرنا۔ صدری حفاظت بمعنی یاد کرنا۔ تو جو ہی کوئی یا 1 آیاتیں 2 آیاتیں یا سورت نازل ہوتی، نبی علیہ السلام فوراً وہ آیتیں صحابہ کرام کو تلاوت فرماتے اور صحابہ کرام پر اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو یاد کرنے کے طریقے تھے، پہلا طریقہ یہ تھا کہ تکرار کرتے۔ تکرار کا معنی ہے بار بار پڑھنا، جیسے کہ حافظ حضرات پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک کو حفظ کرتے، 1 آیات کو بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، اسی طریقے سے وہ بھی بار بار پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا حکم نبی علیہ السلام نے یہ دیا تھا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز میں وہی آیتیں پڑھو جو آپ کو یاد ہوں۔ تو کم از کم 5 وقت کی نماز ہے تو 5 وقت کی نماز میں آپ 5 مرتبہ قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھ سکتے ہو نماز میں۔ اس کے علاوہ ایک گھر مخصوص تھا، اس گھر میں قرآن پاک کی تعلیمات ہوتی تھی، قرآن پاک کے فضائل، اسی طرح حفظ کے بارے میں۔ تو
اس گھر میں وہ گھر جو تھا مخرمہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا گھر تھا، وہ گھر اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک مدرسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بنایا ہجرت کے بعد، صفہ، اور شاید آپ نے نام سنا ہوگا اصحاب صفہ۔ تو اصحاب صفہ سے مراد وہی صفہ مدرسہ کے طالب علم حضرات تھے کہ وہاں پر قرآن پاک کا درس و تدریس ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علاقوں میں صحابہ کرام کو بھیجتا کہ وہ صحابہ کرام کی چند جماعتیں بنائی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہ صحابہ کرام مختلف علاقوں میں جاتے اور وہاں قرآن پاک کے فضائل اور قرآن پاک کی تعلیمات ان کو بیان کرتے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے لگے تو تقریباً سارا کا سارا قرآن پاک تمام صحابہ کرام کو، اکثر جو حافظ حضرات تھے ان کو یاد تھا۔ اور صحابہ کرام میں صرف مرد حضرات شامل نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی ایسی تھیں کہ ان کو بھی قرآن پاک یاد ہو چکا تھا، صحابیات اس میں شامل ہے، اسی طرح امہات المؤمنین وہ بھی اس میں شامل تھی، اکثر صحابہ کرام کو قرآن پاک یاد تھا۔ یہ تو پہلا طریقہ تھا۔ اب دوسرا طریقہ کتابی حفاظت۔ تو کتابی حفاظت کا مطلب ہے لکھنا، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ تھا کہ جب بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس پہلی وحی میں یہ چونکہ آیت میں اسی طرح آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو قلم کا ذکر ہے اور لکھنے کا ذکر ہے۔ تو تقریباً کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 17 حضرات ایسے تھے کہ ان کو لکھنا آتا تھا، تو ان 17 میں سے پھر چند نے اسلام قبول کر لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کاتبین وحی مقرر کیا۔ کاتبین وحی کسے کہتے ہیں؟ تو کاتبین وحی سے مراد وحی لکھنے والے ہیں۔ تو جب بھی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتبی وحی کو بلواتے اور کاتبی وحی اس آیت کو وہ لکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جگہ کا تعین بھی کرتے کہ یہ آیتیں فلاں صورت میں فلاں جگہ پر لکھو، فلاں آیتوں کے بعد لکھ لو۔ تو کاتبی وحی آتا اور وہ آیتیں وہ لکھ دیتا۔ تو لکھائی کے لیے صفحات تو نہیں تھے، پھر لکھائی ان چیزوں پر کی جاتی تھی، مثلاً چمڑوں پر، تختوں پر، ہڈیوں پر، پتوں پر وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں پر لکھائی کی جاتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رحلت کرنے لگے تو نبی علیہ قرآن پاک پورا کا پورا لکھا ہوا موجود تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ اب دوسرے دور کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جیسے شروع ہوا تو مختلف فتنے شروع ہوئے، اور ان فتنوں میں ایک فتنہ زکوٰۃ کا بھی یہ بھی تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، وہ معاملہ تو ختم ہوا۔ اب اس کے علاوہ اور فتنے بھی آئے۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ کئی لوگوں نے نبوت کا اعلان بھی کیا کہ اب میں آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ان میں ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں، اب میں نبی ہوں۔ تو اس کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی جس جنگ کو کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں کئی سو حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، کئی سو، ایک جگہ لکھا ہے 100، ایک جگہ لکھا ہے 600، ایک جگہ 1200 تک لکھا ہے۔ تو کئی سو حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جب یہ صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ وقت کے امیر ہیں، آپ قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے وہ واحد صحابی تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے قدم اٹھایا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل اسی طریقے سے ہی قدم اٹھایا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق بالکل عین اسی طریقے سے زندگی گزاری تھی، اس میں اونچ نیچ نہ تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
قرآن پاک جمع نہیں کیا تو میں کس طریقے سے جمع کروں؟ اور ان کی بات اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار سمجھانے سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہمیں کتابی حفاظت ملتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کاتبین وحی تھے وہ ہر وقت موجود رہتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا وقت مقرر نہیں تھا، گھر میں بھی وحی آ سکتی تھی، مسجد میں بھی، سفر میں بھی، جہاں بھی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی آ سکتی تھی، اور کاتبین وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ لہٰذا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک لکھنے کا حکم دیا تھا، تو جب بار بار ان کو یہ بتایا گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور اس پر پھر امیر مقرر کیا۔ امیر تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے مقرر کیا کیونکہ یہ خود حافظ قرآن بھی تھے اور کاتبین وحی میں بھی رہ چکے تھے، اور ان کے پاس اپنا الگ قرآن پاک لکھا ہوا بھی موجود تھا، تو ان کو امیر مقرر کیا، اور ان کے ساتھ 75 صحابہ کرام کی کمیٹی مقرر کی گئی، اور انہوں نے جب مشورہ کیا تو مشورے میں یہ کہا گیا کہ جو بھی قرآن پاک کی آیت لائے گا وہ اپنے ساتھ 2 گواہ لائے گا۔ کتنے گواہ لائے گا؟ 2 گواہ، اور 2 گواہ یعنی وہ 2 گواہ یہ گواہی دیں گے کہ ہمارے سامنے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات لکھے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ بھی عرب تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک میں اور آیاتیں شامل ہو جائیں یا عربی کے الفاظ اس میں آ جائیں، خلط ملط نہ ہو جائیں، اور قرآن پاک میں اضافی الفاظ نہ آئے، اس وجہ سے 2 گواہوں کی ضرورت تھی، تو 2 گواہ اس وجہ سے مقرر ہوئے تاکہ قرآن پاک میں اضافی الفاظ نہ آئے۔ تو ان لوگوں نے پھر محنت کی، اور محنت کے بعد ایک قرآن پاک لکھا گیا، اور وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ام المؤمنین ہے، ہماری ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، ان کے پاس یہ قرآن پاک رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور گزر چکا تھا، اور اس میں اسلام تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، تو پھر اس عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہونے لگے۔ جب لوگ جمع ہونے لگے تو لوگوں میں تھوڑا اختلاف پیدا ہوا، اور یہ بھی حکم تھا پہلے کہ 7 لہجوں میں قرآن پاک پڑھنا، یہ اس وقت جائز تھا، پڑھ سکتے تھے قرآن پاک۔ اس کے علاوہ جب مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوئے، مختلف علاقوں سے لوگ اس لیے آتے تھے تاکہ اسلام قبول کر لیں اور اسلام کے طور طریقے سیکھ لیں، تو مختلف علاقوں سے مختلف لوگوں کا آنا، جب وہ لوگ آ گئے تو ان کے لہجوں میں اختلاف ہوا۔ مثال کے طور پر ایک فریق نے یہ کہا، ایک لہجے میں قرآن پاک پڑھا، دوسرے فریق نے دوسرے لہجے میں قرآن پاک پڑھا، تو ایک فریق نے دوسرے کو کہا کہ ہم قرآن پاک صحیح پڑھ رہے ہیں، تم غلط پڑھ رہے ہو، دوسرے نے کہا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ اختلاف پیدا ہوا۔ تو جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو جھگڑا ہونے لگا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ قرآن پاک میں اختلاف شروع ہونے لگا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ امیر مقرر کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ جہاں بھی اختلاف ہو وہ لغت قریش میں بدل دو، جس جگہ پہ لوگوں کا اختلاف ہے وہ لغت قریش میں تبدیل کر دو۔ تو یہ محنت ہوتی رہی اور پورا قرآن پاک لغت قریش میں لکھا گیا، اور جو قرآن پاک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا وہ بھی منگوایا گیا، اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا تو دونوں بالکل سیم ٹو سیم یعنی بالکل ایک ہی طرح کے تھے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی 7 جلدیں کی، اور 7 صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دیے، اور ان کو یہ حکم دیا کہ اب تمہارے ذمہ ہے کہ ان کی الگ الگ جلدیں کر کے اس قرآن پاک کو آگے بڑھاؤ، اور اب اسی قرآن پاک کی
اسی قرآن پاک کو پڑھا جائے گا، اور جو آج ہم پڑھتے ہیں وہی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، وہاں تو ہم نے تفصیل سے وہ بات کر دی، اب یہاں پر میں نے مختصراً یہ لکھا ہوا ہے کہ حفاظت قرآن پاک کے 3 ادوار۔ پہلا دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک 2 طریقوں سے جمع ہوا۔ پہلا طریقہ صدری حفاظت، دوسرا طریقہ کتابی حفاظت۔ پہلے طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں، صدری حفاظت۔ صدر سے نکلا ہے بمعنی یاد کرنا، یعنی قرآن مجید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تو کبھی 1 آیات، کبھی 2 آیتیں، کبھی پوری سورت نازل ہوتی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تو صحابہ کرام کو وہ آیاتیں سنا دیتے، تو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مرد و عورتیں، بوڑھے اور بچے ان کو یاد کر لیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو قرآن پاک پورے کا پورا صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔ دوسرا طریقہ ہے کتابی حفاظت۔ کتابی کا مطلب ہے لکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تقریباً 42 کاتبین وحی مقرر تھے، ان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کاتب وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتا، کیونکہ وحی کا وقت اور جگہ معلوم نہ تھا۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلاتے اور قرآن پاک میں جگہ کا تعین کرتے کہ کاتب وحی فوراً اس کو مختلف اشیاء پر وحی کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو قرآن پاک پورا کا پورا مختلف اشیاء پر لکھا ہوا موجود تھا۔ اسی طرح دوسرا دور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوا، اس میں کئی سو حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا مشورہ دیا، تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو کتابی شکل دینے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور ان کے ساتھ 75 صحابہ کرام کی کمیٹی بنی۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے قرآن پاک کو کتابی شکل دی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور امانت رکھا گیا۔ تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن پاک 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مختلف قبائل کے مختلف لوگ جمع ہوئے اور ان کے درمیان لہجوں میں اختلاف پیدا ہوا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ ان قبائل کا جس جگہ اختلاف ہے وہ اختلافی جگہ لغت قریش میں بدل دو۔ تو اس محنت سے قرآن پاک لکھا گیا اور اس کی 7 جلدیں لکھی گئیں اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بیچ دی، اور حکم بھی دیا کہ اب تمہارا کام ہے اس کو آگے بڑھانا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اور عزیز طلبہ، اس سبق کو اور خاص طور پر جو نقشہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، اس نقشے کو اگر آپ یاد کریں گے، غور سے ذرا سن لیجئے، خود بخود یاد ہو جائے گا، تو وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، فرسٹ ایئر میں بھی، اسی طرح 3rd ایئر میں بھی۔ آئندہ سوال انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔